امریکہ پر آج کل آفات ارضی و سماوی ٹوٹ کر برس رہی ہیں۔ اگر کورونا وائرس ایک آفت سماوی ہے تو معیشت کا تیا پاچا، نسلی تصادم اور شہروں پھیلا ہوا کرفیو آفات ارضی ہیں۔ اس وقت امریکہ دنیا کے سپر پاور ہونے کے عہدے سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ منصب اب چین کو مل چکا ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے: اپنے دور صدارت میں امریکیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے عظیم تحفہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے سپر پاور ہونے کے عہدے سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ منصب اب چین کو مل چکا ہے۔ معاشی میدان میں تقریباً مکمل طور پر اور عسکری محاذ پر جزوی طور پر، یعنی اگر راکٹ، میزائل، ایٹمی اسلحے، ہر طرح کے بم، بحری بیڑے امریکہ کے پاس زیادہ ہیں تو ٹیکنالوجیکل جنگ و ساز و سامان کے میدان میں چین بہت آگے نکل چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کی ناقابل ترقی کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوا تھا جب چند برس پہلے چین میں اولمپک گیمز ہوئے تھے۔ اولمپک گیمز کی تاریخ کا یہ عظیم الشان ترین افتتاح قرار دیا گیا تھا۔ سچ پوچھیے تو جنگی محاذ پر چین کو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کورونا کے بعد کی دنیا میں کسی بڑی جنگ کی گنجائش ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یوں بھی جب دنیا دو قطبی تھی اور امریکہ روس کے مابین سرد جنگ کا دور دورہ تھا، تب بھی صرف ایک بار کیوبا کی خلیج میں دونوں طاقتوں میں ٹکراؤ کا خطرہ ضرور پیدا ہوا تھا، لیکن پھر عقل و دانش کی جیت ہوئی تھی اور خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی ایٹمی جنگ کا امکان نظر نہیں آیا۔ چین اور امریکہ کے مابین جو کچھ چل رہا ہے اسے سرد جنگ کے سوا کوئی اور نام دیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن دونوں ملکوں میں کسی سیدھے فوجی ٹکراؤ کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ کچھ عرصے قبل جب شمالی کوریا اور امریکہ میں زبردست زبانی جنگ چل رہی تھی، تب ایسا ضرور لگتا تھا کہ کوئی ایسا ٹکراؤ ممکن ہے جس میں چین بھی الجھ سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ بھی ٹل چکا ہے۔ شام، عراق اور افغانستان سے امریکی خیمے اکھڑ چکے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی امریکی فوجوں نے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس طرح امریکہ نے ایشیا کو خالی کر دیا ہے۔ امریکہ پر آج کل آفات ارضی و سماوی ٹوٹ کر برس رہی ہیں۔ اگر کورونا وائرس ایک آفت سماوی ہے تو معیشت کا تیا پاچا، نسلی تصادم اور شہروں پھیلا ہوا کرفیو آفات ارضی ہیں۔ ان آفات ارضی کی تمام تر ذمہ داری ایک بد دماغ، بد اخلاق، بدتمیز اور بدخواہ فرد کے سر ہے، جسے امریکی عوام کے ایک نادان طبقے نے 2016 میں صدر چن کر خود کو اور ساری دنیا کو ایک آزار میں مبتلا کر دیا۔ ٹرمپ انتہا پسندوں کی وجہ سے الیکشن جیتے تھے۔ بہرحال ایک واقعے نے ٹرمپ کے ان وفادار ووٹروں کو بھی ان سے نالا کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس دن واشنگٹن میں سفید فام اور سیاہ فام امریکیوں کے ایک مجمع نے وائٹ ہاؤس پر یلغار کر دی تھی اور ٹرمپ کو تہہ خانوں میں بنی اس خندق میں پناہ لینی پڑی تھی جو ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی، اسی دن ٹرمپ اپنی بیٹی اور داماد کی میت میں واشنگٹن کے ایک چرچ پہنچے۔ انہوں نے وہاں مقدس انجیل کا ایک نسخہ اٹھایا اور اسی حالت میں اپنی تصویر کھنچوائی۔ چرچ کی بشپ نے، جو ایک خاتون تھی، اس پر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹرمپ اپنی سیاست کے لیے چرچ اور مقدس انجیل کا ناجائز اور نازیبا استعمال کر رہے ہیں۔ واقعے کا چرچا تمام بائبل بیلٹ میں عام ہو گیا اور اسی کے ساتھ عیسائیوں میں سخت ناراضگی بھی پھیل گئی۔ یہ خوشگوار تبدیلی ہے۔ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال اس طبقے کو بھی پسند نہیں آیا جسے کٹر سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں ٹرمپ کی کیا اوقات رہ گئی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک سفید فام پولیس مین نے نہایت بے رحمی سے ایک سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف فساد اور احتجاج پھوٹ پڑے تو ٹرمپ نے امن کی اپیل کرنے کے بجائے یہ کہا کہ جب لوٹ مار ہوگی تو شوٹنگ بھی ہوگی۔ یہ نامعقول بات سن کر ہوسٹن کے پولیس چیف نے ٹویٹ کر کے صدر ٹرمپ کو شٹ اپ کہہ دیا۔ یہی نہیں، امریکی محکمہ دفاع کے اعلیٰ ذمہ داروں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ٹرمپ نے فساد زدہ شہروں میں فوج اتارنے کی کوشش کی تو انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے جو بھی قدم اٹھایا، جو پالیسی بنائی، اس کا بس ایک مقصد تھا کہ وہ کسی طرح 2020 میں ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں۔ یقیناً اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کچھ نیک کام بھی کیے،
शाम से अमरीकी फौजों का इंखला, इराक में जंग बंदी और अफगानिस्तान में तालिबान से सुलह को तारीख उनके नेक कामों में ही शुमार करेगी, लेकिन उनकी सियासी नातजुर्बाकारी, अनानियत और गैर मुकर्रमियों की वजह से उन्हें उन नेक कामों का भी वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। मुख्तलिफ इंतखाबी जायजे बता रहे हैं कि उनकी मकबूलियत की रेटिंग 2-1 रियासतों को छोड़कर बाकी तमाम अमेरिका में बड़ी तेज़ी से गिर रही है। कुछ रियासतों में तो ये रेटिंग 35% से भी नीचे आ गई है, जो कभी 50% से भी ऊपर हुआ करती थी। वो समझते हैं कि इस गिरती हुई मकबूलियत को दोबारा हासिल करने के लिए बस एक चीन दुश्मनी का मोहरा ही रहेगा। वो ये बावर कराना चाहते हैं कि कोरोना एक वायरस नहीं, चीन की एक साजिश है। शुरू में ऑस्ट्रेलिया, जापान और बरतानिया ने ट्रंप की हाँ में हाँ ज़रूर मिलाई, लेकिन चीन का जारहाना रद्द-ए-अमल देखकर जल्द ही पीछे हट गए। ट्रंप अभी हिंदुस्तान पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को खलीज में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। G7 अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। ट्रंप इसके इजलास में हिंदुस्तान को दावत देकर ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को वो कितनी अहमियत देते हैं, लेकिन ये खुला झांसा है। हिंदुस्तान को अगर वो इतनी अहमियत देते हैं तो आज तक उन्होंने लद्दाख में चीन की फौजी मुदाखलत की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं की। अलावा G7 भी अब नाटो की तरह अपनी अहमियत खो चुका है। जर्मनी ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। इस इजलास के जरिए ट्रंप अमेरिका के मफाद की हिफाजत के लिए चीन का घेराव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को इस झांसे में कतई नहीं आना चाहिए। ट्रंप ने दो तरफा इक्तिसादी मामलात में हिंदुस्तान के साथ ज़रा भी रियायत नहीं बरती है। फिर एक मशहूर मकौला भी याद रखना चाहिए कि दूर के रिश्तेदार से पास का पड़ोसी ज़्यादा कारामद होता है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, यूरोप या अमेरिका की नहीं। हालात का तकाजा है कि हम इस खित्ते में होने वाली इक्तिसादी हलचल पर नज़र रखें। हमारा मुल्क जिस बदतरीन इक्तिसादी दौर से गुजर रहा है, इसमें हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आएंगे, दूर इफ्तादा अमेरिका नहीं। ट्रंप ने अमेरिका को सुपर पावर के मनसब से मादूल कर दिया है। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया मज़मून, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका जो सुपर पावर तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाया जाता था, वो अब इस ओहदे से महरूम हो चुका है और इसकी जिम्मेदारी बदअखलाक, बदतमीज़ और बदखुआ फ़र्द के सर है, जिसे अमेरिकी अवाम के एक नादान तबके ने 2016 में सदर चुनकर खुद को और सारी दुनिया को एक आज़ार में मुब्तला कर दिया। बहरहाल ट्रंप जिन इंतहा पसंदों की वजह से इलेक्शन जीते थे, एक वाक़ये ने ट्रंप के इन वफादारों को भी उनसे नाला कर दिया है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सियासत के लिए जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मजहब को इस्तेमाल करके वो दोबारा सदर के ओहदे पर मुंतखब हो पाएंगे। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।